میں نے جب اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، اپنا وکیل بنا اپنے ہی خلاف، تو میں نے دیکھا کہ میں نے زندگی کو غفلت میں ضائع کر دیا، اور ایک لمبا حصہ زندگی کا یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زندگی کو دیکھا کہ 50 برس گزر چکی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور کہتے ہیں تھوڑی موڑی بچی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ سادی اب ہوش میں آ جاؤ، تھوڑی بچی ہوئی ہے، تو اب ہوش میں آنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو کہا ابھی تک میں ساری دنیا گھومتا رہا، یہ ہندوستان بھی آئے، سومناتھ کو بڑے اچھے سے انہوں نے دیکھا اور وہاں کی پول بھی کھولی کہ کس طرح جو ہے وہاں کرتب بازیاں چل رہی ہیں، تو فرمایا کہ ابھی تک تو میں دنیا گھومتا رہا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا رہا، اب میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ 50-55 برس کی عمر جو ہے میں نے ضائع کر دی، تو اب میں نے یہ سوچا کہ اب گھر کا ایک گوشہ پکڑا جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں گوشے میں بیٹھ گیا اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ کسی دن میرے سفر کا ایک ساتھی میرے پاس آیا اور اس نے بڑا مجھے لبھانے کی کوشش کی، وہ باتیں یاد دلاتا کہ وہ کیا دن تھے اپنے، جب ہم سیر و سیاحت کیا کرتے تھے، کھیل کود کی باتیں، گھومنے پھرنے کی باتیں اور موج مستی کی باتیں میرے ساتھ کرتا رہا، تو میں نے اس کی باتوں کا اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں اپنی اللہ اللہ میں لگا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ رنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تو اس دوست نے کہا کہ بھائی مرنے سے پہلے زبان کیوں بند کر لی؟ مرنے کے بعد تو مجبوراً زبان بند کرنی پڑے گی، قنونت کے امکان گفتار ہست، ابھی بات کرنے کا امکان ہے، کر سکتا ہے کر لے، بگو اے برادر بلطف و خوشی، پیار محبت کی کچھ باتیں اپنے دوست کے ساتھ کر لے کہ فردا چپے کے اجل در رسد، کہ کل جب موت کا فرشتہ آ جائے گا بحکم ضرورت زبان در کشی، تو مجبوراً زبان بند کرنی پڑے گی، تو نہیں بھی کرے گا تو بند ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات کی کہ موت تو زبان کو بند کر ہی دے گی، تو پھر میرا دل تھوڑا سا پسیجا، کیا کیا جائے؟ تو میں نے اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے کچھ گفتگو کی، اور پھر وہ مجھ کو ایک باغ میں لے گیا۔ باغ میں جا کر ہم لوگ بیٹھے اور ہم لوگوں نے باہم کچھ گفتگو کی اپنے پچھلے زمانے کی، اور پھر جب باغ سے اٹھنے لگے تو اس نے مختلف طریقے کے پھولوں سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اس نے پھولوں سے اپنے دامن کو بھرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ سادی کیوں نہ جس طرح اس نے اپنے دامن کو پھول سے بھرا ہے، تم ایک کتاب ایسی لکھ دو کہ جس میں تمہاری زندگی کے شب و روز کی زمین پر جو پھولوں کے پودے اگے ہوئے ہیں ان سے پھول چن چن کر اس کتاب میں رکھ دو، اس لیے کہ اس نے جو پھول اس باغ سے اپنے دامن میں بھرے ہیں وہ پھول تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ خوشبو دیں گے، یا ایک رات ایک دن، اور پھر مرجھا جائیں گے اور کسی کام کے نہیں رہیں گے، لیکن تم اپنے تجربات سے، اپنے علم سے، اپنی دینی تربیت کی بنیاد پر جو پھول اپنی کتاب میں لکھو گے اور رکھ دو گے، وہ پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، بلکہ قیامت تک جو انہیں پڑے گا اس کی خوشبو حاصل کرے گا، اس کی تازگی حاصل کرے گا، اور اس کی خوشبو اور اس کی تازگی سے اس کی زندگی بھی تازہ ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہاں سے مجھے اس کتاب کے لکھنے کی طرف اللہ نے رہنمائی کی، تو میں نے سوچا کہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ذوالفقار علی در نیام وہ زبان سادی در کام، کہ علی کی ذوالفقار تلوار میں نیام میں رہے اور سادی کی زبان اس کے تعلق سے لگی رہے، یہ کام کی بات نہیں ہے، بلکہ علی کی ذوالفقار کو ہمیشہ بے نیام رہنا چاہیے اور سادی کی زبان کو بھی اسی طرح گفتگو کرنی چاہیے۔